بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھیوں سمیت مکہ سے نکل کر راستے میں ہونے والے معاملات کا سامنا کرتے ہوئے کربلا کی سرزمین پر پہنچے۔ اس کے بعد آگے آپ سنیں۔ جب آپ کربلا پہنچے تو یہ محرم 61 ہجری کی دوسری تاریخ جمعرات کا دن تھا۔ دشمنوں کی فوج 22,000 تھی اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھیوں سمیت 82 لوگ تھے، جن میں بیویاں اور بچے بھی تھے، جبکہ آپ جنگ کے ارادے سے بھی نہیں آئے تھے، اس لیے لڑائی وغیرہ کے سامان بھی اپنے پاس نہیں رکھے تھے۔ جس چٹیل میدان میں ان لوگوں نے آپ کو رکنے پر مجبور کیا، وہاں سے کچھ دوری پر نہر فرات تھا، جس کا پانی جانور، کتے وغیرہ پیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اس پانی میں سور بھی لوٹتے تھے، لیکن دشمن فوج نے اس پر پہرا لگا دیا اور وہاں کا ایک قطرہ پانی بھی لینے سے منع کر دیا۔ اب پانی بند کرنے کے بعد دشمنوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم لوگوں نے خطوط لکھ کر مجھے یہاں بلایا ہے۔ ان لوگوں نے کہا، کیا خط؟ ہم نے تو کوئی خط نہیں لکھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے خطوں کو ان کے سامنے الٹ دیا اور فرمایا، یہ خط کس نے لکھے ہیں؟ تم نے نہیں لکھے؟ اگر تم نے خط نہیں لکھے ہیں، تم نے ہمیں یہاں نہیں بلایا تو میں اپنے ساتھیوں سمیت چلا جاؤں گا۔ ان لوگوں نے کہا، نہیں، تم یزید کی بیعت کر لو اور پھر چلے جاؤ، تمہیں کوئی کچھ نہیں کرے گا۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ رات ہوئی تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رات بھر ہمیں عبادت کر لینے دو۔ تو ان لوگوں نے آپ کی بات مان لی۔ رات بھر عبادت کرنے کے بعد آپ نے دعا فرمائی اور دعا کے بعد آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا، اے لوگو، کل ہماری شہادت ہو جائے گی۔ یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، مجھے قتل کر دیں گے، اس کے بعد کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ اے لوگو، تم لوگوں پر میرا کوئی دباؤ نہیں ہے، تم لوگ چلے جاؤ، مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ لیکن آپ کے ساتھیوں نے آپ سے کہا کہ آپ کے بغیر آپ کو چھوڑ کر ہم یہاں سے چلے جائیں، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ آخری سانس تک ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ رات ختم ہوئی اور 10ویں محرم کی قیامت جیسی صبح نمودار ہوئی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی۔ حضرت امام حسین، ان کے اہل بیت اور تمام ساتھی 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں۔ ایک لقمہ کسی کی حلق سے نیچے نہیں اترا اور نہ ایک قطرہ پانی کسی کو پینے کو ملا۔ ایسے لوگوں پر ظلم کے پہاڑ توڑنے کے لیے 22,000 کا لشکر موجود تھا۔ جنگ کا نکارہ بجا دیا گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو مہمان بنا کر بلانے والے آپ کے جان کے دشمن بن گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جنگ کے میدان میں تشریف لے گئے اور ان لوگوں سے حمد و سلام کے بعد آپ نے فرمایا، اے لوگو، میرے خاندان پر غور کرو کہ میں کون ہوں، پھر اپنے گریبان میں منہ ڈال کر سوچو کہ تمہارے لیے کیا میرا خون بہانا جائز ہے؟ کیا میں تمہارے نبی کا نواسہ نہیں ہوں؟ کیا میں ان کے چچا زاد بھائی علی کا بیٹا نہیں ہوں جو 8-10 سال کی عمر میں ایمان لائے؟ کیا سید الشہداء حضرت حمزہ میرے باپ کے چچا اور جعفر طیار خود میرے ہی چچا نہیں تھے؟ کیا تم میں سے کسی نے یہ نہیں سنا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں؟ اگر تم میری بات کو سچ سمجھتے ہو، اور حقیقت میں وہ سچ ہی ہے، اس لیے کہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا، اور اگر تم میری بات جھوٹی سمجھتے ہو تو اب بھی اسلامی دنیا میں جابر بن عبداللہ انصاری، ابو سعید خدری اور انس بن مالک وغیرہ موجود ہیں، ان سے پوچھ لو۔ کیا یہ حدیثیں تمہیں میرا خون بہانے سے روکنے کے لیے کافی نہیں ہیں؟ اے لوگو، اگر تمہیں اس حدیث میں شک ہے تو کیا اس میں شبہ ہے کہ میں تمہارے رسول کا نواسہ ہوں؟ خدا کی قسم، پورب سے لے کر پشچم تک پوری دنیا میں میرے سوا کوئی بھی نبی کا نواسہ موجود نہیں ہے، نہ تم میں اور نہ تمہارے سوا دوسری قوموں میں، اور میں تو خود تمہارے ہی نبی کا نواسہ ہوں۔
ذرا غور کرو کہ میرے قتل کے لیے تم کیسے تیار ہو گئے۔ کیا میں نے کسی کو قتل کیا ہے، کسی کا مال ہلاک کیا ہے، یا کسی کو زخمی کیا ہے جس کا بدلہ تم مجھ سے چاہتے ہو؟ جب دشمن فوج نے کوئی جواب نہیں دیا تو آپ نے پکار کر کہا، اے شبس بن ربیع، اے ہزار بن ابزر، اے قیس بن اشعث، اے یزید بن حارث، کیا تم لوگوں نے خط لکھ کر مجھے نہیں بلایا تھا؟ انہوں نے کہا، ہم نے کوئی خط آپ کو نہیں لکھا تھا۔ آپ نے فرمایا، تم لوگوں نے نہیں لکھا تھا؟ تم لوگوں نے ضرور لکھا تھا۔ اچھا مان لو کہ تم نے نہیں لکھا تھا اور تم نہیں چاہتے کہ میں ادھر آؤں، تو مجھے چھوڑ دو تاکہ میں کسی ایسی جگہ چلا جاؤں جہاں امن و امان کی زندگی گزار سکوں۔ قیس بن اشعث نے کہا، آپ ابن زیاد کے سامنے سر جھکا دیں، پھر آپ کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا، تم ایسا کیوں نہیں کہو گے؟ تم محمد بن اشعث ہی کے بھائی تو ہو۔ کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں کہ مسلم بن عقیل کے خون کی ذمہ داری تم پر ہے؟ خدا کی قسم، میں ذلت کے ساتھ تمہارے ہاتھ میں اپنا ہاتھ ہرگز نہیں دوں گا، اور نہ غلاموں کی طرح تمہاری حکومت مانوں گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جانتے تھے کہ یہ لوگ آپ کی بات نہیں مانیں گے، لیکن آپ نے اپنا فرض پورا کیا۔ جب عمر بن سعد جنگ شروع کرنے کے لیے آگے بڑھا تو حر بن یزید نے اس سے کہا، خدا تیرا بھلا کرے، کیا تو واقعی ان سے جنگ کرے گا؟ ابن سعد نے کہا، ہاں خدا کی قسم، اور ایسی جنگ کہ جس میں سروں کی بارش ہوگی اور ہاتھ کٹ کر زمین پر گریں گے۔ حر نے کہا، ابھی جو انہوں نے اتنی باتیں بتائی، ان میں سے کسی بھی بات کو تم لوگ نہیں مانو گے؟ اس نے کہا، خدا کی قسم، اگر میرے بس میں ہوتا تو میں ضرور مانتا، مگر کیا کروں، تمہارا حاکم نہیں مانتا۔ اور یہ سن کر وہاں سے ہٹ گیا اور نواسۂ رسول سے جنگ کرنے کے بارے میں سوچ کر اس کے بدن پر کپکپی شروع ہو گئی اور چہرے پر پریشانی کے آثار دکھنے لگے۔ تو اسی قبیلے کے ایک شخص نے کہا، اور یہ تمہاری کیا حالت ہے؟ تم اس طرح کیوں ڈرے ہوئے ہو؟ مجھ سے تو جب پوچھا جاتا کہ کوفہ میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے تو میں تمہارے سوا کسی کا نام نہیں لیتا، مگر اس وقت تمہاری عجیب حالت دیکھ رہا ہوں، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ حر نے کہا، یہ نواسۂ رسول سے جنگ ہے، اپنی آخرت سے جنگ ہے۔ میں اس وقت جنت اور دوزخ کے بیچ کھڑا ہوں، مگر میں جنت کو کسی چیز کے بدلے نہیں چھوڑوں گا، چاہے میرا جسم ٹکڑے ٹکڑے کر کے آگ میں جلا دیا جائے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پہنچ گیا اور عرض کرنے لگا، میری جان آپ پر قربان، میں وہی گنہگار ہوں جس نے آپ کو واپس جانے سے روکا، راستے میں آپ کے ساتھ ساتھ رہا اور اس جگہ رکنے پر آپ کو مجبور کیا۔ قسم ہے اس خدائے پاک کی جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، میں یہ ہرگز نہیں سمجھتا تھا کہ آپ کی ایک بھی باتوں کو یہ لوگ نہیں مانیں گے اور نوبت یہاں تک پہنچ جائے گی۔ واللہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ یہ لوگ آپ کی بات قبول نہیں کریں گے تو میں ہرگز ان کا ساتھ نہ دیتا۔ اب میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں، خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور اپنی جان آپ کے قدموں میں قربان کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ کیا اس طرح میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہاں، اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول فرمائے گا اور تمہیں بخش دے گا، مبارک ہو۔ انشاءاللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں حر آزاد ہو، گھوڑے سے اترو۔ تو حر نے عرض کیا، آپ کی مدد کے لیے میرا گھوڑے پر رہنا اترنے سے بہتر ہے، اب میں آخری وقت ہی میں شہید ہو کر گھوڑے سے اتروں گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اچھا جو تمہارا جی چاہے وہی کرو، خدا تعالیٰ تم پر رحم فرمائے گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنی خطا، اپنی غلطیوں کو معاف کرانے کے بعد حر فوراً میدان میں آ گیا اور پہلے نرم انداز میں کوفیوں سے کہا، اے لوگو، حسین 3 باتیں جو پیش کرتے ہیں ان میں کسی ایک کو تم کیوں نہیں مان لیتے تاکہ اللہ تعالیٰ تم کو ان کے ساتھ جنگ میں مبتلا ہونے سے بچا لے؟ کوفیوں نے کہا، ہمارے سردار عمر بن سعد موجود ہیں، ان سے بات کرو۔ ابن سعد نے کہا، اگر مجھے اختیار ہوتا تو میں ضرور مان لیتا۔ یہ سن کر حر کو غصہ آ گیا اور کہا، اے کوفہ والو، خدا تعالیٰ تم کو غارت کرے کہ تم نے نواسۂ رسول کو بلایا اور جب وہ آ گئے تو تم نے انہیں دشمن کے حوالے کر دیا۔ تم کہتے تھے کہ ہم ان پر اپنی جان قربان کریں گے اور اب قتل کرنے کے لیے انہی پر حملہ کر رہے ہو۔
ان کو تم نے گرفتار کر لیا، چاروں طرف سے ان کو گھیر لیا، تم نے ان کو خدا کی لمبی چوڑی زمین میں جدھر امن و سکون کا راستہ پائیں ادھر جانے سے روک دیا، اور اب وہ تمہارے ہاتھ میں قیدی کی طرح ہو گئے ہیں۔ تم نے ان کو ان کا گھر چھوڑنے پر مجبور کیا، تم نے ان کے بچوں کو اور ان کے ساتھیوں کو دریائے فرات سے اس بہتے ہوئے پانی سے روک دیا جس سے یہودی، نصرانی اور مجوسی تک پیتے ہیں، بلکہ کتے اور سور بھی اس پانی میں لوٹتے ہیں، مگر اسی پانی کے لیے حسین اور ان کے اہل و عیال تڑپ رہے ہیں۔ تم نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد ان کی اولاد کے ساتھ کیسا برا سلوک کیا ہے۔ اگر آج تم ابھی اسی وقت توبہ نہیں کرو گے اور اپنے ارادے سے باز نہیں آؤ گے تو قیامت کے دن خدا تعالیٰ تمہیں بھی پیاس سے تڑپائے گا۔ کوفیوں کے پاس چونکہ ان باتوں کا کوئی جواب نہ تھا، اس لیے وہ حر پر تیر برسانے لگے۔ حر نے یہ دیکھ کر یہ تقریر بند کر دی، اور چونکہ ابھی جنگ پوری طرح شروع نہیں ہوئی تھی اس لیے وہ واپس آ کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ حر کے واپس آنے کے بعد عمرو بن سعد نے فوج کو آگے بڑھایا۔ ابن سعد نے کمان میں تیر لگا کر حسینی لشکر کی طرف پھینکا اور اپنی فوج سے پکار کر کہا، گواہ رہنا کہ سب سے پہلا تیر میں نے ہی مارا ہے۔ اس کی باتوں کو سن کر اس کے لشکر میں جوش و خروش پیدا ہو گیا اور وہ لوگ بھی تیر برسانے لگے۔ اس طرح جنگ شروع ہو گئی اور اب دونوں طرف کے سپاہی نکل کر اپنی بہادری کا جوہر دکھانے لگے۔ سب سے پہلے یسار اور سلیم جو زیاد اور ابن زیاد کے آزاد کردہ غلام تھے، کوفیوں کی طرف سے نکل کر میدان میں آئے اور مقابلے کے لیے بلایا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو جانثار ساتھی حبیب بن مظاہر اور بریر بن حزیر اٹھ کھڑے ہوئے، مگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو روک دیا۔ یہ دیکھ کر عبداللہ بن عمیر قلبی جو اپنی بیوی ام وہب کے ساتھ امام کی مدد کے لیے کربلا میں آ گئے تھے، کھڑے ہو گئے اور جنگ کی اجازت مانگی۔ حضرت نے سر سے پیر تک ان پر نگاہ ڈالی اور فرمایا، اگر تمہارا دل چاہتا ہے تو جاؤ، یہ اکیلے دونوں سے مقابلہ کرنے کا ہے۔ تو ان لوگوں نے پوچھا، تم کون ہو؟ عبداللہ نے اپنا نام اور خاندان بتایا۔ انہوں نے کہا، ہم تمہیں نہیں جانتے، ہمارے مقابلے میں زہیر بن قین، حبیب بن مظاہر یا بریر بن حزیر کو آنا چاہیے تھا۔ یسار اس وقت سالم سے آگے بڑھا ہوا تھا۔ عبداللہ نے کہا، او فاحشہ کے بیٹے، تو مجھ سے لڑنے میں بے عزتی سمجھتا ہے؟ یہ کہتے ہوئے یسار پر حملہ کیا اور تلوار کی ایسی ضرب لگائی کہ وہ ایک ہی بار میں ٹھنڈا ہو گیا۔ سالم نے ایک دم جھپٹ کر حملہ کر دیا۔ عبداللہ نے اس کی تلوار کو بائیں ہاتھ پر روکا، انگلیاں کٹ گئی، مگر داہنے ہاتھ سے اس پر ایسا وار کیا کہ اسے بھی ڈھیر کر دیا، اور جوش میں آ کر شعر پڑھنے لگے، جس کا مطلب ہے کہ اگر مجھے نہیں پہچانتے ہو تو پہچان لو، میں خاندان کلب کا ایک فرزند ہوں، میں بڑی طاقت والا ہوں اور مصیبت کے وقت پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ عبداللہ کی بیوی کو اپنے شوہر کی بہادری دیکھ کر جوش آ گیا، خیمہ کی ایک چوب ہاتھ میں لی اور آگے بڑھ کر کہا، میرے ماں باپ تم پر قربان، نواسہ رسول کی طرف سے لڑتے جاؤ۔ وہ اپنی بیوی کے پاس آئے اور چاہا کہ انہیں خیمہ میں پہنچا دیں، مگر وہ ماننے والی نہیں تھی۔ عبداللہ کے ایک ہاتھ میں تلوار تھی جس سے دشمن کا خون ٹپک رہا تھا، اور دوسرے ہاتھ کی انگلیاں کٹ گئی تھی جن سے خون بہہ رہا تھا۔ پھر بھی انہوں نے پوری طاقت کے ساتھ بیوی کو واپس کرنا چاہا، مگر جوش میں بھری ہوئی خاتون نے اپنا ہاتھ عبداللہ سے چھڑا لیا اور کہا، میں تمہارا ساتھ ہرگز نہیں چھوڑوں گی، تمہارے ساتھ میں بھی جان دوں گی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز دی، خدا تعالیٰ تم دونوں کو اہل بیت رسالت کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ بیوی تم واپس چلی آؤ اور تم پر جنگ واجب نہیں ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم کو سن کر وہ واپس آ گئی۔ دشمنوں کے لشکر میں سے ایک شخص گھوڑا کداتا ہوا سامنے آیا جس کا نام مالک بن عروہ تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کے آس پاس گڈھوں میں آگ جل رہی ہے اور شعلے بلند ہو رہے ہیں اور اس طریقے سے خیمہ والوں کی حفاظت کی جا رہی ہے، تو اس گستاخ بدباطن نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے حسین، تم نے وہاں کی آگ سے پہلے یہیں آگ لگا لی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے خدا کا دشمن، تو جھوٹا ہے، تو یہ سوچ رہا ہے کہ میں دوزخ میں جاؤں گا؟
حضرت مسلم بن اوسجہ کو اس بدبخت کا یہ جملہ بہت ناگوار ہوا اور انہوں نے حضرت امام حسین سے اس بد زبان کے منہ پر تیر مارنے کی اجازت چاہی۔ آپ نے انہیں اجازت نہیں دی، مگر خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کی، یا الہ العالمین، عذاب نار سے پہلے اس گستاخ کو دنیا کے اندر آگ کے عذاب میں مبتلا فرما۔ امام کا ہاتھ اٹھنا تھا کہ اس کے گھوڑے کا پاؤں ایک سوراخ میں گیا اور وہ گھوڑے سے گر گیا۔ اس کا پاؤں رکاب میں الجھا، گھوڑا اسے لے کر بھاگا اور آگ کے گڈھے میں ڈال دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سجدہ شکر کیا، اپنے پروردگار کی حمد و ثنا کی اور عرض کیا، اے پروردگار، تیرا شکر ہے کہ تو نے اہل بیت رسالت کے بدخواہ کو سزا دی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے یہ جملہ سن کر دشمنوں کی لائن میں سے ایک اور بے باک نے کہا، آپ کو پیغمبر خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کیا نسبت؟ یہ کلمہ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بہت ہی تکلیف دہ تھا۔ آپ نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، اے اللہ، اس بد زبان کو فوراً ذلت میں گرفتار کر۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ دعا فرمائی اور اس کو قضائے حاجت کی ضرورت پیش آئی۔ وہ گھوڑے سے اتر کر ایک طرف بھاگا اور کسی جگہ قضائے حاجت کے لیے برہنہ ہو کر بیٹھا۔ ایک سیاہ بچھو نے ڈنک مارا تو نجاست آلودہ تڑپتا پھرتا تھا۔ اس رسوائی کے ساتھ پورے لشکر کے سامنے اس ناپاک کی جان نکلی، مگر بے شرموں کو غیرت نہ ہوئی، اور ایک مزنی نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے آ کر کہا، اے امام، دیکھو تو دریائے فرات کیسا موجیں مار رہا ہے۔ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، تمہیں اس کا ایک قطرہ نہ ملے گا اور تم پیاسے ہلاک ہو جاؤ گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے حق میں فرمایا، یا رب، اس کو پیاسا مار۔ آپ کا یہ فرمانا تھا کہ مزنی کا گھوڑا چمکا، مزنی گرا، گھوڑا بھاگا اور مزنی پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے دوڑا، اور اس کو ایسی پیاس لگی کہ العطش العطش پکارتا تھا، اور جب پانی اس کے منہ سے لگاتے تھے تو ایک قطرہ نہیں پی سکتا تھا، یہاں تک کہ اسی پیاس کی شدت میں وہ مر گیا۔